بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 نومبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج اعظم سواتی صاحب کا معاملہ دو جگہوں پر ٹیک اپ ہوگا۔ ایک تو F8 کچہری میں ان کو پیش کیا جائے گا، ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ آج ختم ہو رہا ہے، آج ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کے حوالے سے استدعا کی جائے گی۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور اگر ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جاتا اور ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے تو پھر اس کا بھی بہت امکان ہے کہ ان کے خلاف جو کراچی اور ملک کے دیگر شہروں میں جو درجنوں FIRs ہوئی ہیں کسی اور شہر میں ان کو شفٹ کر دیا جائے، بالکل اسی طرح سے جیسے عمران ریاض خان صاحب کو ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر لے جایا گیا، اور اس طرح سے ایک مقصد ہوتا ہے نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اذیت کا، تشدد کا، ان کے نفسیاتی طور پر تشدد کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پولیس کی پرانی گاڑیوں میں جس طرح سے لے جایا جاتا ہے اور پھر ایک دہشت گرد کی طرح، اور گاڑیاں پرانی ہوتی ہیں تاکہ وہ جب مختلف روڈز کے اوپر، ٹوٹے ہوئے روڈز کے اوپر ٹریول کریں تو بھی جو ہے جس کو گرفتار کیا گیا اس کو تکلیف پہنچے۔ اور اعظم سواتی صاحب تو ویسے ہی ان کی ایج جیسے انہوں نے خود بتایا کہ 75 سال ہو جائے گی دسمبر کے اندر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر مختلف شہروں میں FIRs ہیں ملک بھر میں، ان FIRs کو یکجا کرنے کے حوالے سے، یا کیونکہ ایک سے زیادہ FIR نہیں ہو سکتی، اس معاملے کو جو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے حوالے سے بھی آج سماعت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی وہاں پر اٹھایا گیا معاملہ کہ اعظم سواتی کی جان کو خطرہ ہے، عدالت آتے یا جاتے ہوئے یا دوران حراست بھی ان پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اور ان کی جان جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بتایا، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں بھی آج جو ان کی پارٹی ہے وہاں پر یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ لیکن بات یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اب سے اگلے 4-5 گھنٹوں میں اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، پھر ہم اس پر بات کر لیں گے کہ ان کو جسمانی ریمانڈ ملتا ہے نہیں ملتا، جوڈیشل کیا جاتا ہے یا کسی اور شہر وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ آج ہی ٹیک اپ کرتی ہے یا آج ہی ٹیک اپ کر کے کوئی نوٹس کرتی ہے، کوئی اس طرح کا آرڈر کرتی ہے، یا لمبی تاریخ ایک دی جاتی ہے تاکہ اس دوران جو لوگ اعظم سواتی صاحب کو جن جن شہروں میں گھمانا چاہتے ہیں، پھرانا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں اور اپنا اسکور سیٹل کر لیں، اس کے بعد عدالت جو ہے وہ کوئی احکامات جاری کرے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اہم پوائنٹس جو ہے وہ رکھتا ہوں کہ جو اعظم سواتی صاحب نے درخواست جو دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکلاء نے، اس میں کیا ہے۔ ایک تو یہ جو ہے وہ 5 صفحات پر مشتمل یہ درخواست ہے اور 11 پیراگراف ہیں اس کے اندر، اور یہ ڈرافٹ کی ہے بابر امان صاحب نے، ڈاکٹر بابر امان صاحب نے۔ اس میں یہ ہے، یہ جو ریٹ پٹیشن ہے یہ اس میں جو فریق بنایا گیا ہے وہ سیکرٹری داخلہ کو بنایا گیا ہے، DG FIA کو بنایا گیا ہے، اور IG سندھ غلام نبی میمن کو بنایا گیا ہے، IG بلوچستان کو بنایا گیا ہے، اور اسٹیٹ کو یعنی ریاست کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور ریٹ پٹیشن میں موقف اپنایا گیا ہے کہ درخواست گزار اعظم سواتی سینیٹر ہیں، دسمبر میں 75 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے، ان کو دل کا عارضہ لاحق ہے۔ اعظم سواتی اس وقت FIA سائبر کرائم ونگ اسلام آباد کی حراست میں ہیں اور انہیں سیاسی مخالفین اور حکومت کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف 27 نومبر 2022 کو پیکا ایکٹ کی شق 20 اور آگے پھر دیگر دفعات ہیں جن کے تحت FIA نے سائبر کرائم ونگ نے جو ہے وہ FIR درج کی ہے۔ اس کے بعد ریٹ پٹیشن میں کہا گیا کہ اسی نوعیت کی ایک دوسرے کیس میں اسپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود اعظم سواتی کو 21 اکتوبر 2022 کو ضمانت دے چکے ہیں، اور پھر وہ جو اعظم سواتی صاحب کی جو پہلی ضمانت ہے اس کو بھی ساتھ بتایا گیا ہے کہ کن گراؤنڈ کے اوپر ان کو ضمانت ملی تھی۔ درخواست میں کہا گیا کہ پہلے بھی دوران حراست اعظم سواتی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ننگا کر کے ان کی تذییق کی گئی، حالانکہ شہریوں کی عزت اور وقار کی ضمانت آئین پاکستان میں دی گئی ہے۔ اعظم سواتی کے پاس قابل اعتماد اطلاعات ہیں کہ انہیں دوران حراست قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی کے ذاتی لمحات کو فلمایا گیا اور ان کے بچوں اور خاندان کو بھجوایا گیا، اور درخواست گزار کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر اعظم سواتی نے ڈیوٹی مجسٹریٹ کو تحریری درخواست دی تھی تاکہ دوران حراست قتل کے حوالے سے خدشات سے آگاہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد ریٹ پٹیشن میں ریمانڈ دینے والے جج کے فیصلے کا حصہ وہ شامل کیا گیا، جس میں ڈیوٹی مجسٹریٹ وقاص احمد نے حراستی قتل کے خدشات پر مشتمل درخواست پر حکم میں لکھا ہے کہ اعظم سواتی نے وکیل کے ذریعے درخواست میں جسمانی ریمانڈ کے دوران تشدد کے حوالے سے شدید خدشات کا اظہار کیا ہے، اس لیے تفتیشی افسر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس کیس کی قانون کے مطابق تفتیش کریں اور اعظم سواتی کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اعظم سواتی کو اسلام آباد کی عدالت میں ریمانڈ کے لیے لایا گیا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے خلاف بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں پیکا ایکٹ سمیت انہی شقوں کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے جن کے تحت اسلام آباد میں درج کیا گیا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی کے خلاف بلوچستان اور سندھ کے مختلف تھانوں میں بھی مقدمات درج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ اعظم سواتی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے بدنیتی پر مبنی مہم چلائی جا رہی ہے اور ان کی زندگی کے لیے سخت خطرے کا باعث بن سکتی ہے وہ مہم۔ درخواست یہ بھی کہا گیا کہ درخواست گزار اس وقت تک صرف 5 FIRs حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، یعنی 5 FIR حاصل کر چکے ہیں
باقی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ شاید اور بھی ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں مل سکیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 2 درجن کے قریب FIRs کی اطلاعات ہیں۔ اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر آئے درخواست میں جو ہے وہ کراچی کے 5 تھانوں اورنگی ٹاؤن، کلفٹن، درخشاں اور بن قاسم اور ملیر کے تھانہ شاہ لطیف میں درج FIRs کے نمبرز اور دفعات بتائی گئی ہیں، جن کے مطابق تمام تھانوں میں جو ہے وہ آگے شکیں لکھی گئی ہیں جن کے تحت FIRs درج کی گئی ہیں، اور ساتھ اس کے علاوہ ایک جو FIR ہے بلوچستان والی، اس میں PK ایکٹ کی شک 20 بھی لگائی گئی، یا باقی بلوچستان سندھ والیوں میں نہیں لگائی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ اعظم سواتی کے لیے FIRs کی مکمل تعداد بتانا ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی الزام کے تحت سندھ اور بلوچستان کے تھانوں میں FIR درج کی جا رہی ہیں، اس لیے درخواست گزار خود کو بچانے کے لیے اتنے وکلاء کی خدمات حاصل نہیں کر سکتا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ اقدامات آئین کے آرٹیکل 4 اور 10 کی روشنی میں اعظم سواتی کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ ساتھ ہی ریٹ پیٹیشن میں یہ کہا گیا کہ اعظم سواتی کے پاس کوئی اور راستہ یا ذریعہ نہیں ہے جس سے ان مقدمات کی اصل تعداد جان سکیں جو ان کو ہراساں اور بلیک میل کرنے کے لیے درج کیے جا رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے عدالت عالیہ سے رجوع کیا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 10A اعظم سواتی کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، لیکن وہ اپنا یہ حق اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ان کو اپنے خلاف مقدمات کی تعداد کا علم نہیں ہوگا۔ اعظم سواتی اسلام آباد کے رہائشی ہیں، ان کے پاس اپنے مداوے کے لیے ریٹ پیٹیشن دائر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے ہائی کورٹ سے استدعا کی جاتی ہے کہ سیکرٹری داخلہ، DG FIA، IG سندھ اور IG بلوچستان کو ہدایات جاری کریں کہ درخواست گزار کے آئینی حقوق کو یقینی بنایا جائے اور اعظم سواتی کے خلاف بلوچستان، سندھ سمیت ملک بھر میں درج مقدمات اور تھانوں کی تفصیلات طلب کی جائیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اعظم سواتی کی جان کے تحفظ کا حکم جاری کیا جائے، جبکہ سیکرٹری داخلہ اور DG FIA کو ہدایت کی جائے کہ اعظم سواتی کو اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ کار سے باہر کسی دوسری جگہ منتقل نہ کریں جب تک اس عدالت کو مقدمات کی تفصیلات فراہم نہ کر دی جائیں۔ اب یہ وہ درخواست ہے جس طرح کی کا لیٹر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب نے عدالت کو لکھا تھا، چیف جسٹس کو لکھا تھا، اسی طرح کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا تو اور اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس میں واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ ذمہ دار ہوگی، کیونکہ پھر بعد میں عدالتوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو جی وہ ملا نہیں ہے، کوئی لیٹر نہیں ملا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اب اعظم سواتی نے 2 ٹوک لکھ دیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان پر حملہ ہو سکتا ہے، ان کو دوران حراست بھی قتل کیا جا سکتا ہے، تو اب عدالت کا یہ کام ہے کہ اس حوالے سے احکامات جاری کرے، اور خاص طور پر جب یہ بات پاکستان کے آئین اور قانون میں واضح ہے، عدالتی فیصلوں سے واضح ہے کہ ایک کے بعد دوسری FIR نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کا گریوینس ہے، اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ اسی FIR میں جا کے فریق بن سکتا ہے، وہیں جا کر وہ بھی اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتا ہے، وہ جو بھی انفارمیشن دینا چاہتا ہے، جو بھی اس کو دکھ تکلیف ہے وہ وہاں پہ جا کے بیان کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جرم کی ہر جگہ پر FIR ہو، لیکن ان FIR کا مقصد صرف یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو گھمایا جائے، پھرایا جائے، مختلف جگہوں پہ لے جایا جائے، تشدد کا نشانہ بنایا جائے، مینٹلی ٹارچر کیا جائے، اذیت کا شکار کیا جائے، تھکایا جائے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، دوسری جگہ تیسری جگہ جائیں گے تو معاملات بڑے ان کے لیے کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آتا ہے۔ بڑا سوال ہے کہ اس حوالے سے کیا کیا جاتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا آمین۔ اللہ حافظ۔